بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم جماعت ششم کے اسلامیات کا سبق پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاقیات اور عنوان نمبر 11 ہے صداقت، اور جس صفحے پہ ہمارا یہ عنوان ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 47۔ اس کا پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں جس میں ہم نے صداقت کی تعریف پڑھی تھی کہ صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد ہم نے صداقت کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پڑھا تھا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی دراصل متقی لوگ ہیں۔ تو ہم نے یہاں تک آدھے سبق کی پڑھائی کی تھی۔ اس سے آگے جو آج ہم نے پڑھنا ہے ہمارا عنوان ہے صداقت اور اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صداقت کے حوالے سے کیا طرز عمل تھا اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی صداقت کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے قول فعل میں اتنے سچے تھے کہ اعلان نبوت سے قبل لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بھی، یہاں تک کہ ابو جہل، اس نے بھی ایک مرتبہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے جھوٹا نہیں سمجھتا لیکن تیری تعلیم پر میرا دل نہیں ٹھہرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے کوہ صفا پر چڑھ کر فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے۔ اسی طرح جب روم کے بادشاہ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا، تو ابو سفیان جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین دشمن تھا وہ بھی کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم و تربیت بھی صداقت کے اصولوں پر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتے اور فرماتے کہ زبان تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صداقت کا اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بن کر دکھایا اور صحابہ کو کیسے بننے کی تعلیم اور تربیت دی، اور اب ہمیں کیسا بننا چاہیے۔ اس سے آگے ہم پڑھیں گے صداقت کی اقسام۔ صداقت کی کل 3 اقسام ہیں، جن میں سب سے پہلے زبان کی صداقت ہے۔ زبان کی صداقت سے کیا مراد ہے کہ سچائی، یعنی زبان سے جو بھی بات کی جائے وہ صداقت کے خلاف نہ ہو، سچ کے خلاف نہ ہو، اور وعدہ پورا کرنا، قول و قرار نبھانا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ یہ ایمان کی بڑی نشانی ہے۔ جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ دل کے نفاق کا نام، یعنی جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو گویا وہ منافق ہے، دل سے منافق ہے، یعنی اس کے اندر ایک منافقین والی نشانی ہے۔ اور آگے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور جب امانت سونپی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس کے بعد صداقت کی دوسری قسم ہے دل کی صداقت۔ دل کی صداقت سے مراد دل کی سچائی ہے، یعنی جو انسان کی زبان پر ہو وہی اس کے دل میں ہو۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مسلمان نہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہے بلکہ سچے دل سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مدینے میں منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زبانی اقرار کرتے تھے،
لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے رسول ہو، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ اوپر اوپر سے زبان سے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا تھا ان کے کہ نہیں، کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو یہ کیا تھی، ان کے دل جھوٹ بول رہا تھا اور زبان سے تو وہ ظاہری طور پہ سچ بول رہے تھے۔ تو دل کی جب صداقت نہ ہوئی تو ان کا ایمان بھی درست نہ ہوا، بلکہ یہ منافق کہلائے۔ اس کے بعد اس کی آخری اور تیسری قسم ہے عمل کی صداقت۔ عمل کی صداقت کسے کہتے ہیں کہ اعمال اقوال کے مطابق ہوں، یعنی آپ کا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے، جیسی آپ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ سچ بات کرتے ہیں تو آپ پھر عمل بھی اس پر کر کے دکھائیں گے۔ اگر سچ آپ کسی چیز کو سمجھتے ہیں، کسی بات کو درست سمجھتے ہیں تو اس کو اختیار بھی کریں، عملی طور پہ اس کو اپنائیں۔ یہ کیا ہے، عمل کی صداقت، یعنی انسان جو زبان سے کہے اس پر عمل کرے، جو نیک عمل ہو وہ دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو۔ مثلا نماز کی ادائیگی کا مقصد دکھاوا نہ ہو، خلوص دل سے نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح روزہ، حج، جہاد اور سخاوت، ان تمام نیکیوں کا مقصد نمائش نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حقیقت کا بیان یوں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اور فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ تو رکھا ہوتا ہے، سارا دن بھوکا تو رہتے ہیں، پیاسا تو رہتے ہیں، لیکن جھوٹ سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے اور برائیوں سے نہیں بچتے، تو یہ کیا ہے، ان کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا یہ سب بے فائدہ ہے، ان کا روزہ بیکار کا ہے۔ مختصر یہ کہ جو مسلمان زبان، دل اور عمل کی صداقت میں کامل ہو، یعنی زبان سے سچ بولتا ہو، دل میں بھی اس بات کو سچ جانتا ہو اور عمل بھی اس سچی بات پہ کرے، تو وہی اصل میں راست باز اور صادق ہے۔ تو یہیں تک ہمارا سبق مکمل ہوا، ہم نے پڑھائی مکمل کی۔ تو اس سبق سے ہمیں کیا حاصل ہوا سبق، کہ ہم بھی اپنی زندگی میں زبان کے ساتھ ساتھ دل کی سچائی کو اپنائیں اور پھر عمل کی سچائی کو بھی اپنی زندگی میں لے کے آئیں، تو تب ہی ہم صحیح مسلمان کہلانے کے قابل ہوں گے۔ اب مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ہم پہلا سوال کر چکے ہیں، دوسرا سوال ہے درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دوست تھا، تو وہ تو دشمن تھا، لیکن دشمن ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو مانتا تھا، تو یہ کیا ہوا، یہ اس کا جواب غلط ہے، یعنی وہ دشمن تھا، دوست نہیں تھا۔ دوسرا ہے جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے، جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے، تو یہ درست ہے کہ جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے۔ زبان کی صداقت میں آپ یہ دیکھیں اس کا جواب موجود ہے کہ جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے، تو یہ بات درست ہے۔ تیسرا ہے عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال اقوال کے مطابق نہ ہوں، یہ بات غلط ہے، بلکہ عمل کی صداقت تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال اقوال کے مطابق ہوں، تو یہ بات جو یہاں پہ تیسرا یہ غلط ہے، اور صحیح کیا ہے کہ مطابق ہوں۔ اس کے بعد ہے چوتھا روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے میں کوئی ممانعت نہیں، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے کی ممانعت ہے اور روزہ رکھے بغیر بھی جھوٹ بولنا منع ہے، جھوٹ سے ہر صورت بچنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس پر غلط پہ نشان لگائیں گے آپ۔ سچ بولنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، یہ بات بالکل درست ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ جنت میں لے جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور آخری ہے صداقت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو، تو یہ بات درست ہے کہ سچا آدمی وہی کہلائے گا
جو اپنی بات، اپنے کام اور اپنی نیت میں سچا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے سوال نمبر 3، جس کے ہم پہلے 2 سوال کر چکے ہیں۔ اب ہم تیسرا سوال کریں گے، صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ بن سکتا ہے، وضاحت کیجیے۔ تو ابھی کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب سنیے آپ، کہ جب ایک بندہ سچ بولتا ہے، ٹھیک ہے، سچ بولے گا تو پھر سچ کا ساتھ بھی دے گا، اور پھر جس بات کو سچا سمجھے گا تو پھر اس کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس کو اپنائے گا، تو ظاہری بات ہے وہ انسان خوبیوں کا مجموعہ بن جائے گا۔ یعنی سچ بولنے سے، سچ کا ساتھ دینے سے، اور پھر سچی بات کو اپنا کر اس پر عمل کرنے سے ایک انسان خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی وضاحت میں آپ یہ لکھیں گے کہ سچ بولنے سے، سچ کا ساتھ دینے سے، اور سچ بات کو اپنانے سے، اس پر عمل کرنے سے ہر انسان خوبیوں کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سب سے زیادہ سچی ذات کس کی ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ تو اس کا پہلا حصہ یعنی سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہے، اس کا جواب تو یہ کہ آپ پڑھیں گے پہلے صفحے میں سبق کے، آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت موجود ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ سچی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اگر جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رب مانتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ اختیار کیے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہم بھی اس کو اپنائیں اور ہمیشہ سچ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے اور سچ بولنے والے کو پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، سچے شخص کو اور سچ بولنے والے، یعنی ایسے بندے کو جو سچ بولتا ہو اور سچ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم سچ کو اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے جواب میں کیا لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں، لہٰذا ہم بھی اپنے خالق اور مالک کی صفت کو، سچ کو اپنائیں، سچ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس سے اگلا سوال ہے، صداقت کی اقسام بیان کیجیے۔ تو اس میں آپ کیا بیان کریں گے؟ صداقت کی اقسام میں صداقت کی 3 اقسام ہیں، صفحہ نمبر 49 پہ آپ دیکھیں گے۔ پہلی قسم ہے زبان کی صداقت، پھر دل کی صداقت، اور پھر عمل کی صداقت۔ تو آپ اس میں مختصر سا لکھیں گے اس کے جواب میں، زبان کی صداقت یہ ہے کہ زبان سے ہمیشہ سچی بات کہی جائے، اور دل کی صداقت یہ ہے کہ جو سچی بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں اس کو دل میں بھی سچا جانیں، اور عمل کی صداقت یہ ہے کہ جس بات کو آپ نے زبان سے سچا کہا ہے، دل سے سچا سمجھا ہے، عمل بھی اس سچی بات کے اوپر کریں، تو یہ عمل کی صداقت ہے۔ تو آپ نے مختصر سے ایک لفظ میں اس کی تعریف لکھنی ہے، زبان سے سچ بولنا یہ زبان کی صداقت، اس سچی بات کو دل سے سچا سمجھنا یہ دل کی صداقت، اور اس پہ عمل کرنا یہ عمل کی صداقت ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صداقت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو آپ کو بچوں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پورے مکہ میں دشمنوں کے اندر بھی، اپنوں کے اندر بھی سچے مشہور تھے، صادق مشہور تھے، امین مشہور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس حد تک یعنی مانی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ یہ واقعہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کے لیے ایک مرتبہ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، کیوں نہیں، ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے پایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ مختصر سا واقعہ لکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 48 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ اور آخری سوال ہے، سچ بولنے کے فوائد اور جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو نقصانات میں اور فوائد میں کیا لکھیں گے آپ کہ سچ بولنے والے پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، یعنی اس کی بات کا یقین رکھتے ہیں۔ اعتماد کرنا کیا ہے؟ اس کی بات کا یقین کرنا۔ اور سچ بولنے سے ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، سچ بولنے سے معاشرے میں امن اور سکون قائم ہوتا ہے، اور آخری ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ سچ جو ہے وہ جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اور یہ 4 فائدے آپ نے سچ کے لکھنے ہیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں لیکن آپ یہاں پر
یہ 4 فائدے لکھ دیں اس کے جواب میں، اور نقصان بھی اس کے آپ 4 جھوٹ کے نقصان لکھیں۔ جھوٹ کا پہلا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کا جھوٹ بولنے والوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں بے سکونی اور افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا نقصان ہے نفرت اور جھگڑے، جھوٹ بولنے والے کی وجہ سے نفرت اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے اس شخص سے۔ اور آخری اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جھوٹ جہنم میں لے کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سوالات کے جوابات مکمل ہوئے۔ تو اب آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے یہ بقی آدھے سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سوال نمبر 2 مکمل اور سوال نمبر 3 کے آخری 5 سوال کرنے ہیں۔ اور ہمارا جو عملی زندگی کے لیے ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، سچ کو دل سے بھی سچ جاننا ہے اور سچ پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا کیا عملی زندگی کے لیے سبق ہے، ہوم ورک ہے، اور یہ ہمیں ایک اچھا انسان، خوبیوں سے بھرا ہوا انسان بنا دے گا۔ بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنا کام مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔